افغانستان کے بارے میں کل ملا عمر کے بیٹے نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی اپنے باپ کی وصیت کی شرم آتی ہے, ہم کچھ بات نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے بارے میں. طالبان نے لیٹر لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو, اچھا, ان کا خنزاد صاحب کا ذاتی لیٹر ہے وزیر اعظم افغانستان نے, اور ان کو خوش آمدید کہا ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. پاکستان کی فارن آفس کو, پاکستان کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو اس کا جواب دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بلاول بھٹو آزاد ہے, وہ خدا کے آئے گا تو دے گا, یا ہنربانی خیر اس کی منسٹری میں فاطمی کو تو گھسا دیتے ہو, اپنا لوچ تل دیتے ہو, اس کو بھیج دیتے ہو, پھر واپس بھی لے لیتے ہو, بغیر تلے بھی واپس لے لیتے ہو. لیکن آپ کو یہ نہیں آتا کہ اور کچھ نہیں, صرف اس لیے ڈرتے ہوئے کہ ہم نے جواب دے دیا یا ہم پوچھ کے دیں گے. پاکستان میں جتنی اسلامی دفعات بھٹو صاحب لے کے آئے ہیں, اور جتنا جہاد کے اندر کنٹریبیوشن بے نظیر بھٹو صاحب, کسی اور کی نہیں, اور طالبان کو بنانے والے کسی اور کی نہیں. دیکھیں کس کو سب آئیڈیل ہونا چاہیے تعلقات, ان کو تو کہنا چاہیے طالبان خان تو یہ ہیں. قادیانیوں کو اقلیت انہوں نے قرار دیا, جمعے کی چھٹی انہوں نے کی, شراب پہ پابندی انہوں نے لگائی, ریس کورس پہ پابندی انہوں نے لگائی, جوئے پہ پابندی انہوں نے لگائی, تمام چیزیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے اسلامی آئین انہوں نے دیا, خاص طور پہ سود کے معاملے کے. اس کے بعد بھٹو کے دور کے اندر سب سے پہلے دو مجاہد, پروفیسر برہان الدین ربانی اور پروفیسر گلبدین تشریف لائے, اور میجر ہوتے تھے نصیر اللہ بابر, جن کے حوالے کیا گیا. کل ہمارے شو میں انشاءاللہ آئیں گے, وہ ریکارڈ ہم نے کہا ہے میجر آفتاب صاحب, تو کہتے کہ جب وہ آئے تھے نا 79 میں سیدھا چلا گیا تھا اپنی اور بیوی کے زیورات, 2 گھڑیاں لے کے کہ ان دونوں کو تحفے میں دی جائیں. اتنی ڈیڈیکیشن تھی. یہ بھٹو کے دور کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد افغانستان میں باقی ساری چیزیں چلتی ہیں. پھر بے نظیر کے زمانے کے اندر 96 میں طالبان بنے, اور طالبان کو خود پتہ کسی کو نہیں چلا تھا کہ کیسے بنے, کیا ہوا. مجھے یاد اچھی طرح کہ وہ دونوں بیچارے خالد خواجہ اور ان کے ساتھ ایک اور ہوتے تھے کرنل امام جو تھے چکوال کے تھے, تو یہ وہاں گئے تھے اور انہوں نے جہاں سے حیران ہو گئے کہ کیا ہوا. ہم جو بڑی میٹنگیں ہوتی تھیں اس میں کہتے ہیں کہ طالبان کا فنامنا کیا ہے, کسی کو سمجھ نہیں آتا, خود افغانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے لڑاکے افغان اکٹھے کیسے ہو گئے. تو بے نظیر نے پھر اس کے بعد نصیر اللہ بابر کو لگایا تھا کہ آپ ان کے ساتھ آپ ان ٹچ ہیں. تو نصیر اللہ بابر کہتا ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں. اچھا, کہتے طالبان نے امن قائم کیا, اور بے نظیر اس کو اون کرتی تھی اس کو کہ یہ ہم نے وہاں پر ایک امن کی صورتحال قائم کر لی. لیکن اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ آئی. نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہمیشہ الٹ ہوا ہے. بل کلنٹن نے اسی کے زمانے کے اندر اسامہ بن لادن کو وہ فائر کیا, آپ کو یاد ہوگا جو میزائل گرے تھے خاران کے اندر. بلاول ان کا سٹینس ایک اور طرح کا ہے, باقی سٹینس اور. میں ایک بات دیکھیے, نفسیات ہے ان کی اپنا پیپل پارٹی کی, کہ یہ ان کو لوگ کہتے ہیں سیکولرز ہیں, لبرلز ہیں, یہ, اور یہ مذہب کے بارے میں بڑے محتاط ہو جاتے ہیں کہ کہیں سیدھا لیبل لگ جائے کفر کا ہمارے اوپر, اس لیے بڑا محتاط چلتے ہیں. جبکہ دوسرے جو اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں, اچھا, ان کے 4 مولوی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو وہ سمجھتے ہیں ہم جو کہہ دیں گے چلتا رہے گا, اس لیے وہ جو چاہے کر دے گا. کیونکہ جتنا کفان کاس کو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے, قاضی سائنہ سے کبھی دکھ بڑی کہانیاں سنتے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. نواز شریف صاحب نے جتنا نقصان پایا, جتنا زین نورانی صاحب اس زمانے میں نقصان پایا, جنیجا وغیرہ نے. لیکن اس سب کے باوجود افغانستان کی پالیسی کو پاکستان کے ہاں وہ لیوک وارم پالیسی امریکنز رکھنا چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک ایسا ملک رہے جو کہ ایک جسے کہتے ہیں سبسیڈری سی ہوئے پاکستان کی, ہم جب چاہیں پاکستان کے ساتھ ان کے ساتھ ملا کے کریں. امریکہ کو سب سے بڑی ناکامی 3 وجہ سے ہوئی ہے, جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کو پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان صاحب نے جس وقت طالبان ابھی نہیں آئے تھے, ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام سیکورٹی ایجنسیز بیٹھی ہوئی تھی, ہماری فوج بھی بیٹھی ہوئی تھی, ہمارے ایسے والے بیٹھے ہوئے تھے, باقی لوگ بیٹھے. آپ کو پتہ ہے کس بات پہ ڈسکشن ہو رہی تھی؟ کہ آپ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد یہ طالبان کابل نہیں آ سکیں گے. اچھا, کیونکہ یہ کنسنسس ہوا تھا, کیونکہ طالبان میں وہاں انٹر نہیں ہوتے, وہاں 3 لاکھ فوج پڑی ہے, پھر اکوپمنٹ ہے, پھر یہ ہے, پھر لاجسٹک سپورٹ ہے, اور وہاں پر جب لڑائی شروع ہوگی تو کچھ لوگ کابل کے جہاں بھاگ کے آئیں گے اور کچھ طالبان جہاں پر بھاگ کے آئیں گے. اور چونکہ امریکہ چلا گیا ہوا ہے تو آپس میں جب پشتونوں کی لڑائی شروع ہوگی تو کم از کم ایریا آئیڈینٹیفائی کرو, کم از کم 10 لاکھ مہاجر تو آئے. تو ایریا آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے کہ وہ یہ ہماری حالت ہے افغانوں کے بارے میں جاننے کی. دوسرا یہ تھا کہ یہ فوج جو ہے وہ کر رہی تو ہمارے تعلقات کس طرف ہوں گے. تو ان کا تھا بھی خاموش رہیں, جو ان میں سے جیتے گا اس کو دیکھے جائیں. ٹو اٹر سرپرائز, بائیڈن کی آنکھ میں آنسو تھے جب اس نے کہا تھا کہ دس واز دا بیسٹ پاسبل آرمی ون کین ایور ڈیولپ.
बेहतरीन फौज तो 3.5 लाख ने बनाई थी, इससे बेहतर फौज नहीं हो सकती। बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग दे हैव एंड इक्विपमेंट दे है, बेहतरीन असला हमने उनको दिया, बेहतरीन सैटेलाइट लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। ये अगले दिन ठुस हो गए। और काबुल में जिस वक्त तो बढ़ना शुरू हुए हैं, आप सोचें अमेरिकन बढ़ना शुरू हुए, तो सबसे पहले ब्लिंकन को बुलाया गया था उसमें कांग्रेस में। उसने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, हमें तुमने धोखा दिया कि वहाँ फौज लड़ेगी, वो तो 20,000 बंदा जो है वो आ गया है, उसको वीज़े इशू करो। और आपको पता है काबुल एयरपोर्ट पे पागलों की तरह भागे थे लोग, और तालिबान देख रहे थे यार इनको हो क्या गया, ये ऐसे जैसे बकरियों को बाड़ा खोलते हैं वैसे भागे। कि ये इनको लोग कहते हैं सेकुलर्स हैं, लिबरल्स हैं ये, और ये मज़हब के बारे में बड़े मुताद हो जाते हैं कि कहीं सीधा सीधा लेबल लग जाए कुफर का हमारे ऊपर, इसलिए बड़ा मुताद चलते हैं। जबकि दूसरे जो अल्लाह के बहुत नज़दीक होते हैं, अच्छा, उनके 4 मौलवी साइड पे खड़े होते हैं, जो वो समझते हैं हम जो कह देंगे चलता रहेगा, इसलिए वो जो चाहे कर देगा। क्योंकि जितना कफान काज को नुकसान उन्होंने पहुँचाया है, काली सायना में से कभी दुख बड़ी कहानियाँ सुनते सब तो बड़ी तकलीफ होती थी। नवाज शरीफ साहब ने जितना नुकसान पाया, जितना जैन नूरानी साहब उस ज़माने में नुकसान पाया, जुनेजा वगैरह ने, लेकिन उस सब के बावजूद अफ़गानिस्तान की पॉलिसी को पाकिस्तान के यहाँ वो ल्यूक वार्म पॉलिसी अमेरिकन रखना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क रहे जो कि एक जिसे कहते हैं सब्सिडरी सी हो पाकिस्तान की, हम जब चाहें पाकिस्तान के साथ उनके साथ मिला के करें। अमेरिका को सबसे बड़ी नाकामी 3 वजह से हुई है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये इसको फूंक के कदम रखना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, इमरान खान साहब ने जिस वक्त तालिबान अभी नहीं आए थे, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज बैठी हुई थी, हमारी फ़ौज भी बैठी हुई थी, हमारे ऐसे वाले बैठे हुए थे, बाकी लोग बैठे। आपको पता है किस बात पे डिस्कशन हो रही थी? कि आप देखें कुछ अरसे के बाद ये तालिबान काबुल नहीं आ सकेंगे। अच्छा, क्योंकि ये कंसेंसस हुआ था, क्योंकि तालिबान में वहाँ एंटर नहीं होते, वहाँ 3 लाख फौज पड़ी है, फिर इक्विपमेंट है, फिर ये है, फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट है, और वहाँ पर जब लड़ाई शुरू होगी तो कुछ लोग काबुल के यहाँ भाग के आएंगे और कुछ तालिबान यहाँ पर भाग के आएंगे। और चूँकि अमेरिका चला गया हुआ है, तो आपस में जब पश्तूनों की लड़ाई शुरू होगी तो कम अज़ कम एरिया आइडेंटिफाई करो, कम अज़ कम 10 लाख महाजर तो आए तो एरिया आइडेंटिफाई हुए थे कि वो ये हमारी हालत है अफगानों के बारे में जानने की। दूसरा ये था कि ये फौज जो है वो कर रही, तो हमारे तल्लुकात किस तरफ होंगे। तो उन्होंने कहा था अभी खामोश रहें, जो उनमें से जीतेगा उसको देखे जाए। टू अटर सरप्राइज बाइडन की आंख में आंसू थे जब उसने कहा था कि दिस वॉज द बेस्ट पॉसिबल आर्मी वन कैन एवर डेवलप। बेहतरीन फौज तो 3.5 लाख ने बनाई थी, इससे बेहतर फौज नहीं हो सकती। बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग दे हैव एंड इक्विपमेंट दे है, बेहतरीन असला हमने उनको दिया, बेहतरीन सैटेलाइट लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। ये अगले दिन ठुस हो गए। और काबुल में जिस वक्त तो बढ़ना शुरू हुए हैं, आप सोचें अमेरिकन बढ़ना शुरू हुए, तो सबसे पहले ब्लिंकन को बुलाया गया था उसमें कांग्रेस में। उसने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, हमें तुमने धोखा दिया कि वहाँ फौज लड़ेगी, वो तो 20,000 बंदा जो है वो आ गया है, उसको वीज़े इशू करो। और आपको पता है काबुल एयरपोर्ट पे पागलों की तरह भागे थे लोग, और तालिबान देख रहे थे यार इनको हो क्या गया, ये ऐसे जैसे बकरियों को बाड़ा खोलते हैं वैसे भागे।